بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ رواہ ابو داؤد۔ محترم حضرات، اولاد والدین کے پاس ایک بہت بڑی امانت ہے، اور ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں اپنے بچوں کے دنیا کی فکر کریں، ان کے لیے کھانے پینے، لباس و پوشاک کا انتظام کریں، ان کے بہتر مستقبل کی فکر کریں، اس سے کہیں زیادہ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی دینی تربیت کریں اور ان کی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی فکر کریں۔ دنیا میں بچوں کو اگر کچھ تکلیف پہنچتی ہے، بچہ بیمار پڑ جاتا ہے یا کوئی تکلیف پہنچ جائے، تو ماں باپ کو فطری طور پر تکلیف ہوتی ہے۔ ماں باپ کو اس درد اور تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت نہیں کریں گے، ان کی آخرت کی فکر نہیں کریں گے، تو ہمارا بچہ آخرت میں اس سے کہیں زیادہ تکلیفوں میں رہے گا۔ اسے جہنم کی آگ سے بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے؟ مفسرین اس آیت کی تفسیر بھی لکھتے ہیں کہ انہیں بھلائی کی تعلیم دو، برائی سے روکنے کی کوشش کرو، خود بھلائی کے کام کرو، برائی سے رکو، اور انہیں علم سکھاؤ اور ان کو ادب سکھاؤ۔ اس طریقے سے تم بھی بچ جائیں گے اور وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ اور یہ ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ہے، قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ۔ ایک آدمی اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک عورت اپنے شوہر کے گھر اس کے بچوں کی ذمہ دار ہوتی ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی دین کی فکر کریں، ان کی دینی تربیت کریں، ان کے آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی فکر کریں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں اللہ نے کہا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اپنے اہل و عیال کو آپ نماز کا حکم دیں، اپنے بیوی بچوں کو، اور اس پر قائم رہیں، جمے رہیں۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، اگر وہ 7 سال کے ہو جائیں، جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں اور نماز کی پابندی نہ کرے تو ان کو سزا دو اور ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ یہ سب تعلیمات ہیں کتاب و سنت میں ماں باپ کے لیے۔ آپ دیکھیے کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو بذات خود نماز روزے کے پابند ہیں، لیکن ان کے اولاد مسجدوں سے دور ہے، ان کے بچے نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، اور ان کے بچے دینی مجلسوں میں نہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں، برائی کے راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود پابند بنیں اور اپنے بچوں کو بھی پابند بنانے کی فکر کریں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن ان سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک سچا واقعہ جو حقیقت پر مبنی ہے، ایک خاتون کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا،
اس نے کہا کہ میں اپنے بچے کو فجر کی نماز کے لیے بہت کوشش کرتی ہوں اٹھانے کی، لیکن بچہ بہت گہری نیند میں رہتا ہے، نہیں اٹھتا ہے، ایسی صورت میں کیا کروں؟ تو اس کو جواب دیا گیا کہ اگر اتفاق سے اللہ نہ کرے تیرے گھر میں آگ لگ جائے تو ایسے وقت میں تو کیا کرے گی؟ تو اس نے کہا کہ میں فوراً بچے کو بیدار کروں گی اور گھر سے باہر کروں گی۔ تو عالم نے کہا کہ اگر بچہ گہری نیند میں ہو، نہیں اٹھ رہا ہو، تو اس وقت کیا کرو گی تم؟ تو کہا کہ اس کو زبردستی اٹھاؤں گی اور سختی سے کھینچ کر کے اس کو گود میں لے کر کے اٹھا کر کے کسی طرح سے گھر سے باہر نکال لوں گی۔ تو عالم دین نے کہا کہ جب تم کو اپنے بچے کو دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اتنی فکر ہے اور اتنی کوشش تم کرو گی، تو تمہیں آخرت کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچانے کی اس سے زیادہ فکر کرنی چاہیے، اس سے زیادہ کوشش ہونی چاہیے۔ تو ماں باپ کو اپنی آخرت، اپنے بچوں کی آخرت بنانے کے لیے، ان کے دین کی فکر کرنے کے لیے دنیا سے کہیں زیادہ ان کو فکر کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ بچوں کی تربیت کے تعلق سے کتاب و سنت میں بہت سارے رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں۔ بچوں کی تربیت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ گھر میں ماں باپ اپنے بچوں کے حرکات و سکنات، جو بھی وہ کام کرتے ہیں، جو بھی ان کے ساتھ کام پیش آتے ہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے، آپ کی سیرت طیبہ سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر بچے کے سر میں کنگھی، ماں کنگھی کر رہی ہے، تو کنگھی کرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کو بتائیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو عربی حدیث اس کو پڑھ کر کے سنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کنگھی کرنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، من کان لہ شعر فلیکرم، اور جب کنگھی کرو تو سیدھے طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے آپ بچوں کو اپنے ساتھ مسجد لاتے ہیں تو مسجد کا ادب اس کو سکھائیں۔ مسجد میں کسی مصلی کے سامنے سے نہیں بھاگنا، مسجد میں شور و گل نہیں کرنا، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، بڑا مقدس مقام ہے، بڑی بابرکت جگہ ہے، یہ اس کی عظمت کا، اس کے تقدس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو کسی مجلس میں لے گئے، وہاں بڑے لوگ، بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، تو ان سے ہم بچوں کو ملاقات کرائیں اور بڑوں اور بزرگوں کا ادب اور احترام، ان کی خدمت کرنا سکھائیں کہ بڑوں کا ادب کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف شرف کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر پیار نہ کرے اور اپنے بڑوں اور بزرگوں کے مقام و مرتبے کو نہ پہچانتا ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا شخص ہم میں سے نہیں۔ تو بڑوں کی خدمت، بڑوں کا احترام اپنے بچوں کو سکھائیں۔ کبھی رشتہ داروں کے ہاں بلا لے جائیں، رشتہ داروں کا تعارف کرائیں، یہ تمہارے ماموں ہیں، یہ تمہارے خالہ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، تاکہ بچہ آگے چل کر کے اپنے رشتہ داروں سے محبت کرے، ان کے ہاں آنا جانا سیکھے، ان سے صلہ رحمی کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، ترمذی کی حدیث میں آپ نے کہا کہ اپنے نسب نامے کو سیکھو، تمہارے خاندان والے کون ہیں، تمہارے رشتہ دار کون ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کرو، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ تاکہ آگے چل کر کے تمہارے بچے ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکیں۔ اس لیے کہ صلہ رحمی ایک بہت بڑی نیکی ہے، اس سے جہاں رشتہ داروں کے درمیان آپس میں الفت اور محبت قائم ہوتی ہے، وہیں تمہارے مال میں خیر و برکت کا بڑا اہم ذریعہ ہے، اور تمہاری عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اور عمر میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی مقررہ عمر میں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ تو صلہ رحمی کا ادب سکھائیں۔ دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو کھانے پینے کا ادب، بسم اللہ کر کے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، پلیٹ صاف کرو، انگلیاں چاٹ لو، دعا پڑھ لو۔ سونے کے وقت جاتے ہیں تو ان کو سونے کے آداب سکھائیں، دعائیں سکھائیں۔ گھر سے باہر نکل رہا ہے بچہ، گھر میں داخل ہو رہا ہے، سلام کر کے داخل ہو۔ تو گھروں میں بچوں کے سامنے ہم اسلامی تعلیمات جب ان کے سامنے پیش کرتے رہیں تو اس سے گھر میں اسلامی ماحول قائم ہوگا، اور بچوں کے سامنے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، قرآن اور حدیث کی باتیں جب اس کے سامنے آتی رہیں گی تو اس سے، اس دینی ماحول سے اس کی تربیت ہوگی اور وہ کبھی بھی غلط لائن پہ نہیں جائے گا، بھٹکنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیے پہلے ہمارے باپ دادا اپنے بچوں کو رات میں سونے کے وقت ان کو قصے کہانیاں سناتے تھے،
خاص طور پر پیغمبروں کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات سناتے تھے، تو بچے صحابہ کرام کی سیرت کو بہت زیادہ جانتے تھے، پیغمبروں کے واقعات اپنے ذہنوں میں بٹھاتے تھے، اور بہت سارے واقعات ہمارے ذہنوں میں ہیں اپنے ماں باپ سے سن کر کے ہمیں یاد ہے، لیکن آج دھیرے دھیرے یہ سب ماحول ختم ہوتا جا رہا۔ ایک سچا واقعہ جو پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر گردش کر رہا تھا، کسی ایک اسکول میں ایک ٹیچر کلاس روم میں گیا اور کلاس روم میں اپنے بچوں کے سامنے، کلاس کے بچوں کے سامنے کہا کہ آج میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے مستقبل کے عزائم کو میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم آگے چل کر کے بڑے ہو کر کے تم اپنی زندگی میں کیا بننا چاہتے ہو۔ ہر شخص اپنے مستقبل کا پلان بتائے، وہ آگے چل کر کے بڑے ہو کر کے کیا بننا چاہتا ہے۔ تو ہر ایک طالب علم نے اپنے اپنے حساب سے جواب دیا، میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں آفیسر بننا چاہتا ہوں، میں لائر بننا چاہتا ہوں، میں پولیس بننا چاہتا ہوں۔ یہ سارے جوابات اس استاذ کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ اس میں ایک طالب علم نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں آگے چل کر کے میں اپنی زندگی میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ تو استاذ پریشان ہو گیا اس طالب علم کا یہ جواب سن کر کے کہ میں اپنی زندگی میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ استاذ پریشان ہو گیا اس کا یہ جواب سن کر کے، وہ حیرت زدہ ہو گیا اور اس نے تعجب سے اس سے پوچھا کہ آخر تم اپنی زندگی میں صحابی کیوں بننا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب میں سونے جاتا ہوں تو میری ماں ہر دن کسی ایک صحابی کا کوئی واقعہ مجھے سناتی ہے، جس کی وجہ سے میں صحابہ کے واقعات سنتا ہوں تو صحابہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، صحابہ بڑے بہادر ہوتے ہیں، صحابہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں، اس لیے میں اپنی زندگی میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ اس بچے کا یہ جواب سن کر کے وہ استاذ اپنے آنسوں کو روکتے ہوئے اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یقیناً اس بچے کے پیچھے کوئی عظیم ماں ہے جس کی وجہ سے اس بچے نے اتنا عظیم ہدف بنایا ہے، اتنا پیارا مقصد اور اتنا بلند حوصلہ اس بچے کے پاس جو ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی اس کی نیک ماں ہے، نیک ماں کی تربیت ہے، جس کی وجہ سے بچے کے دل میں ایسا نیک جذبہ اور نیک حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں دینی ماحول قائم کر کے بچوں کی تربیت کر کے اپنے بچوں کے مستقبل کو تابناک بنا سکتے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنے بچوں کی دنیا سے کہیں زیادہ ان کے دین کی فکر کریں اور ان کی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ۔